الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الجمعہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، آپ نے اکثر و بیشتر اس کی سماعت کی ہوگی. جمعہ کی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، خطبات میں پڑھا جاتا ہے. یہ 3 آیات حکمت و احکام جمعہ کے موضوع پر نہایت جامع آیات ہیں. اہمیت جمعہ، حکم جمعہ، حکمت جمعہ، مقصد جمعہ، ان تمام امور کو ان 3 آیات نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے. چونکہ حضور کا سارا طرز عمل جو ہے اور آپ کا اعلی انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آپ کا سارا عمل اس کے گرد گھوم رہا ہے. دعوت و تربیت و تزکیہ کا سارا نظام قرآن کے گرد ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لہذا اس کتاب ہی کی جب اسلامی کوئی ریاست یا نظام قائم ہو جائے تو اس کتاب کی تعلیم کو مسلسل امت میں جاری رکھنا، تاکہ وہ تعلیم جو ہے عام ہوتی رہے، پھیلتی رہے، اس کو تازہ کیا جاتا رہے، اس کے لیے نظام جمعہ تجویز کیا گیا، ہفتے وار اجتماع. اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو وہاں پریس تھا کہ کتابیں ہوں، رسالے ہوں، اخبار ہوں، نہ وہاں ریڈیو، نہ وہاں ٹیلی ویژن، نہ وہاں اسکول، نہ وہاں کالج، نہ یونیورسٹیاں. تو تعلیم کا نظام کیا تھا؟ اچھا، تعلیم ایک تو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم، اس کا تو بہت آسان کام ہوتا ہے. لیکن تعلیم بالغہ، انقلاب جو ہے وہ در حقیقت زیادہ تعلیم بالغہ پر زور دیتا ہے. ایک جو بھی انقلابی جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلٹس کو مخاطب کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ذہنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے، جاگزی کرتا ہے. پھر ان میں سے جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، منظم کرتا ہے، طاقت بناتا ہے. بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا. وہ تو جب نظام بن جائے گا، اسلامی نظام آ جائے گا، تو پھر اس نظام کے تحت بالکل نیا نظام تعلیم ہوگا. بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو. لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرنا ہے، تو بچے تو انقلاب نہیں لایا کرتے، انقلاب تو ایڈلٹس لاتے ہیں. تو ان ایڈلٹس کو مخاطب کرنا اور ان کی تعلیم، ان کا ذہن بنانا، ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے ذہنوں میں، دلوں میں اتار دینا، جاگزی کر دینا، یہ ہے وہ مقصد کہ جو نظام جمعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو ایک دوام دے دیا گیا. جمعے کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں. ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے.
وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس کے لیے جمعہ کی فرضیت کی گئی. نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے. آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا، ان کا بھی ایک فلسفہ تھا مارکسزم، اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدھم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے. تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے. جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی ذیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا، اور انسان جو ہے تن من دھن لگا دے گا. تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے. اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے. میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسل کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے. اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے. جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی. من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے، جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدِرِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی،
لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپکو، یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں اپنا ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب دیکھیے، غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، عین جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی۔ اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ضرور ہے، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعہ کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے، یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلوات و سلام، جمعے کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، اور
آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائیں، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعہ سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے، ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکأنما قرب بدنۃ من، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکأنما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکأنما قرب دجاجۃ،
تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو 5ویں ساعت میں گیا فکأنما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فاذا خرج الامام، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ 4تھی ساعت میں آیا، یہ 3ری میں آیا، یہ 2ری میں آیا، یہ 5ویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام اور خطبہ دیتا ہے وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہمتن متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، 5واں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھل کا لدنوک الشمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، تو ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ ارائی تھے، اس رائی علاقے کے ارائیوں کو وہ پچادے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے چلے آ رہے چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا واز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے بھی اس وقت ہیں جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی اور روانہ ہو گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں، غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، تو پسینے آئیں گے اسے،
کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے. تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا. یا کوئی کاریگر ہے مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا. تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کی صرف استعمال کیا کرو. وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہوں کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ. وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت منغص ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر. اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. بلکہ اسے کہا گیا الجمعۃ عید المسلمین، یہ ہفت روزہ عید ہے در حقیقت. یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا. یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی. پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں پہ پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوت. دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا. انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش رہو، اشارے سے کہہ دو. لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے. لہذا اس میں آپس میں گفتگویں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں. جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں، انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو تھا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے. بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے. پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج. یقرأ القرآن و یذکر الناس، اور جمعے میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے. اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی. یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے. تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی وہاں. اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی. لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے. ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے. اب خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے. ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے.
ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے. لہٰذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ دو خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام. اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ. اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی. اب دیکھیے پڑھنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے. ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے. جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے. اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے. تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا. چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومسعکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی اور آپ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے. تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو ہے سپاہی ہیں ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سبحکم او مسعکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا کہ آیا. اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے. اور اس میں کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے. ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے. یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا. میں نے اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں. یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں میں تھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ. تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا. وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی حافظ عبد التواب صاحب کی، مشہور تھی، نابینا تھے. فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی ہے اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبد التواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی. اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشالحانی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے. رقص جاز برہم زلد افلاک را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. میں نے اسی دن سورت قاف حفظ کر لی، اسی دن. 3 رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے حفظ کر لی، اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان تھا. اسی طرح ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، انہوں نے سورہ قیامہ پوری کی پوری اس خطبے کے پہلے خطبے کے اندر پڑھی اور وہ مجھے یاد ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو بھی انداز ہے قرآن کا اس کو صحیح طور پر، ورنہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ حسن قرات کے لیے جو قواعد مقرر ہو گئے ہیں اس کے تحت پڑھے جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ جذبہ جو ہے اس سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، واللہ عالم. بہرحال حضور کا خطبہ جو ہوتا تھا اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے اس انداز سے تو اس سے جو قلوب کے اوپر گہرا اثر پڑتا تھا تو وہی ہے اصل میں کہ جو مقصود ہے، یذکر الناس، یاد دہانی کرانا. دیکھیے یہی وجہ ہے کس قدر گہرا ربط ہے. جمعے کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے. تذکیر،
فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، اور وہ تذکیر جو ہے وہ مفید ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کچھ بھی رمق ہے ایمان کی. اس تذکیر سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات و کیفیات جو ہے وہ اثر نو پوری بہار پر آ جائے گی. اسی طریقے سے فذکر، سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر آپ کوئی ذمہ دار نہیں بنا دیے گئے، کوئی داروغہ نہیں بنا دیے گئے کہ لازماً آپ انہیں ہدایت پر لے آئے، لیکن یاد دہانی کرائیے. شاید ان کے دل کے اندر سوئی ہوئی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اور وہ روح جو ہے وہ رقص میں آ جائے قرآن مجید کو سن کر. تو یہ تذکیر کا حکم دونوں میں ہے، اور وہی دو صورتیں ہیں جو حضور پڑھتے تھے. کبھی تو پڑھتے تھے فجر میں، یہ فجر میں عام طور پر سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں، لیکن نماز جمعہ میں عام طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. تو کیا آپ کرتے تھے؟ یذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے. تو یہ ہے جمعے کے آداب کے ضمن میں، اور جمعے کا جو مقصد ہے جو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل مبارک سے، کہ یہ تذکیر ہے. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی. آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے، تازہ ہو جائے. ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. دنیا بس ضرورت کی شے ہے، برتنے کی شے ہے. زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں. مطلوب لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، جانے دینا، اپنا مال خرچ کرنا، اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے. یہ دونوں چیزیں تازہ ہوتی رہیں. اگر کہیں کوئی گردہ غبار آ گیا ہے ماحول کے اثرات سے، یہ دھندلا سا گیا ہے اگر آئینہ دل، تو اسے پھر صاف اور شفاف کر دیجئے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے. تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حزب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں حزب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی ہے، اور اس کے ضمن میں مزید تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے حضور کا، اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو جاری رہتا ہے. اچھا، اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب. میں جب بلڈمری میں تھا، ساہیوال جو کہلاتا ہے، تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے. اور پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی ہے معاشرہ قائم کرو، اسلامی معاشرہ. یہ نماز کو انہوں نے خامخواہ صلاۃ کہہ دیا ہے. اچھا، وہ آدمی تھے بہت نیک، وہ سول انجینئر تھے، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میونسپل کمیٹی، تو وہ میونسپل انجینئر تھے اور بہت نیک تھے. اور شہرا تھا ان کا کہ وہ بہت ہی یعنی رشوت وغیرہ سے بالکل بری ہے. تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے. ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے چیلنجنگ انداز میں مجھ سے کہا، اچھا مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ جس میں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. پہلے تو میں مرعوب سا ہو گیا کہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، شاید واقعی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے، جہاں پر ترجمہ صلاۃ کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. لیکن بجلی سے کوندی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں، اور یہ آیت سامنے آ گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں معاشرہ مانی لیں گے تو معاشرے کو تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ، فساد پیدا کرو، یہ اس کے معنی ہے. مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا یہاں تو نماز، یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلاۃ، یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے. معاشرہ مراد لیں گے تو مطلب معاشرے کو ختم کر دو، تلپٹ کر دو، کیوس کر دو. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. میں نے کہا نا شریف آدمی تھے، یہ نہیں کہ خام خواہ کو الجھے، بالکل خاموش ہو گئے. تو یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، لازم نہیں ہے. بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد میں. تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے، نہیں.
ہاں جا سکتے ہو، اگر جاؤ، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان ہے، کوئی تمہارا دفتر ہے، اس میں جانا ہے جاؤ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق، لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے، کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، اس کو سینچا تم نے ہے، پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے، پھر فصل کاٹی ہے، پھر تم دانے گھر لائے ہو، پھر ان کو پیسا ہے، پھر ان کی روٹی پکائی ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھو. کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے. انسان نیکی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے، بدی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے. جہاں تک رزق کا تعلق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے، جس کا تقاضا نہ کیا جا سکے. جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، آپ نے فرض کیجئے 100 روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری. دن بھر آپ نے دیکھا کہ مزدور بڑی محنت سے کام کرتا، دل لگا کے کام کیا اس نے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو. ایک تو ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے. نہیں، اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے. تو شام کو آپ اسے 100 روپے بھی دیتے ہیں، 10 روپے اور دیتے ہیں. یہ 10 روپے فضل ہے، یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. ڈیمانڈ تو 100 کر سکتا تھا، 100 طے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے 10 روپے اسے دے دیے. یہ فضل ہے. اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا، اسے اپنا کسب نہ سمجھو. جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے مجھ سے، کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے ہیں. تو فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس میں بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا، باہر نکل گیا تو بھول گئے. نہیں، بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں ہتھ کارول دل یارول. یہ ہے ذکر کثیر. اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، رات کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے، صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے. ظاہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا، وہ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن ہر کام کے کرتے. شیشہ دیکھا ہے، آئینہ دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا ہے، مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آ رہے ہیں تو دعا، ہر کام کے لیے دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے، ذریعہ ہے. اور اس کے اندر دوہری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے، ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں. تو گویا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئیں جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے. تو دعا ادعیاء مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دوام ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے لیے علیحدہ سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضربے لگا کر اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے، اور وہ دعا مسنون جو حضور سے ثابت ہے. لہذا دو نسبتیں جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار، اللہ سے دعا ہو گئی، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور الفاظ آپ نے وہ استعمال کیے جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب جو تیسری اور آخری آیت ہے وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. اے نبی ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان لوگوں سے کیا مراد ہے اب یہاں معین نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو بہرحال مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت، کوئی کاروبار، اور لہون یا کوئی کھیل تماشا، کہیں سے کسی مداری کی ڈگڈگی کی آواز آ گئی، تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے یہ ادھر متوجہ ہو گئے. انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. بڑی شدید جو اس پر سرزنش آئی، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے
وہ تجارت سے بھی اور یہ دل لگی کے کاموں سے اور یہ تفریح کے کاموں سے سب سے بڑھ کر قیمتی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ تو اس کا در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابتدا میں جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا جمعہ بھی آج کل ہوتا ہے۔ عیدین میں آپ کو معلوم ہے 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں صورت یہ تھی کہ اسی طرح جمعے کا خطبہ تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ تو ادا ہو چکا، خطبے کی اہمیت ان کے سامنے نہیں تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ سخت قحط پڑا ہوا تھا، اجناس کی کمی تھی بازار میں، گندم جو وغیرہ دکانیں خالی تھیں۔ اسی اسنا میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، اونٹ چلے آ رہے ہیں، معلوم ہوا کوئی قافلہ آ گیا ہے اجناس لے کر، شام سے گندم لے کر یا جو لے کر یا اور چیزیں لے کر کھانے پینے کی۔ تو ہم لوگوں کو فکر ہوئی جیسے کہ ہمیں ہو جاتی ہے، جلدی جائیں، پتہ نہیں سب لوگ خرید لیں اور ہم رہ جائیں، جو بھی مال آیا ہے، جو بھی اجناس آئی ہیں وہ ختم ہو جائے، ہم رہ جائیں۔ تو اس خوف سے لوگ جو ہیں حضور کو کھڑا ہوا، جبکہ ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے، اور اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہے کہ نماز ادا ہو چکی تھی تو خطبہ جو ہے وہ بات کی انہوں نے اضافی شے سمجھی، اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، وہ چلے گئے۔ تو میں اسی روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ ابتدا کے اندر جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، تو لوگ چلے گئے۔ انفضوا الیہا وترکوک قائما، میرے نزدیک یہ کہ اگر نماز ادا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے گمان نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نکلتا۔ اچھا، نکلنے والوں میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی فہرست پر تو منافقین ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یا ضعیف الایمان لوگ ہوں گے، یا کچھ غافل قسم کے ہوں گے جنہیں خطبے کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ تو اسی اعتبار سے بڑی مناسبت ہے کہ یہ آخری آیت جڑی ہوئی ہے اگلی سورت سے، سورہ منافقون، اور اس میں بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو گویا کہ یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں دونوں صورتیں، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون فجر میں پڑھتے تھے۔ اکثر تو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر، لیکن کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، کیونکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اب یہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لہو کا لفظ بھی اضافہ کر دیا گیا۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں صرف یہ کہ گندم یا کچھ اور جو ہے وہ اجناس جو ہے ان کی کمی تھی، اور اس وقت وہ قافلہ آ گیا تو بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، اور حضور کا جو خطبہ جاری تھا اس کی پرواہ نہیں کی، اس پر سرزنش کی گئی۔ اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا کہ خطبے کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ تو ہے ہی خطبے کے لیے، ورنہ نماز تو تم ظہر کی پڑھتے ہو، 4 رکعتیں پڑھتے ہو، اور یہاں تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اصل میں تو یہ خطبہ جو ہے وہی ہے در حقیقت جس کے ذریعے سے اپنے انقلابی فکر کو تازہ رکھنا ہے، اپنے انقلابی جذبے کو، جہاد اور قتال کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے، تعلیم بالغہ کا نظام۔ اب اگرچہ اس وقت صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی وہ حیثیت الا ماشاء اللہ کہیں کہیں اگر ایسا ہو تو ہو کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہو، ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یا فرقہ واریت کی بحثیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور یا یہ کہ کچھ سیاسی مزاج کے جو ہے وہ سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ آج بھی مسلمان جس اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے ہیں، جتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، کانگریگیشنز ہوتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد کا قائم کردہ یہ نظام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محکم تھا، اور آج تک بھی بڑا پیارا ہی مصرع ہے، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، اگرچہ وہ اصل عمارت تو ختم ہوئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ کی روح جو ہے تقوی اللہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ کھنڈر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جب تھی قائم تو کتنی عظیم ہوگی، جبکہ اس کے ڈھانچے کے اندر اس کی روح بھی تھی، تذکیر، یاد دہانی، اسلام کے انقلابی جذبات کو تازہ کرنا، اپنے انقلابی فکر توحید کو تازہ کرنا۔ تو یہ گویا کہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔